بادشاہ روم قیصر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی کہ اسے سر پر رکھا کرو، سر کا درد جاتا رہے گا۔ چنانچہ قیصر جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو درد ختم ہو جاتا، اتارتا تو درد دوبارہ لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی چیری تو اس کے اندر ایک پرچہ پایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ یہ بات قیصر کے دل میں گھر کر گئی۔ کہنے لگا، دین اسلام کس قدر عزت والا ہے، کس قدر عظمت والا ہے، اس کی تو ایک آیت بھی باعث شفا ہے، پورا دین باعث نجات کیوں نہ ہوگا، اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح بسم اللہ کی تاثیر کا ایک اور واقعہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی کے بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے۔ آپ کو تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے اس کو حل کرنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ یہ بندہ گنہگار تھا جس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا۔ مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ مکتب میں داخل کر دیا گیا، استاد نے اسے پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، تب مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے۔ بات حقیقت میں یہی ہے کہ قرآن کی ایک ایک حرف میں شفا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت میں شفا ہے، قرآن ہی سارا شفا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھا جائے، جس مقصد کے لیے پڑھا جائے، سچے دل سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوتا ہے، وہ بیماری دور ہوتی ہے۔ اگر برکت کے لیے پڑھا جائے تو گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر بیماری کو دفع کرنے کے لیے پڑھا جائے تو انشاءاللہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر خیر و برکت کے لیے پڑھتے ہیں تو برکتیں آتی ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اس مقصد میں کامیابی ہوتی ہے، بشرطے کہ اخلاص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں اور بندے کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے۔